دکھاوے ہیں. یہ جو افطار کے جو ڈنر لگائے جاتے ہیں, یہ جو سحور میں ڈنر ہوتے ہیں, یہ اب محض دکھاوے رہ گئے ہیں. اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے لوگوں کے لیے تو وہ شاید انسٹاگرام کی سٹوری ہے, شاید لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے وہ مینیو ہے جو کہ وہاں پر رکھا جاتا ہے. نہ صرف کھانے کا ضیاع ہوتا ہے بلکہ دیگر اور بہت ساری نیکیاں بھی لوگ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. علامہ صاحب, جس طرح سے ابھی مفتی رفیق سلفی صاحب بتا رہے تھے اخلاص کے بارے میں, تو اہل تشیع مکتبہ فکر میں اس حوالے سے کیا بتایا گیا کہ اخلاص کا کیا پیمانہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کا جو اسپیسیفک سوال ہے, اہل تشیع کے پاس کیا پیمانہ ہے اخلاص کا. اخلاص اور ریاکاری اس کا مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کسی بھی مسلک کے ساتھ. لہذا آپ کے پاس مثلا کیا پیمانہ ہے, یہ کوئی سوال ہی نہیں بنتا ہے. یہ تو سب کے پاس ایک ہی معنی ہے. یہ تمام اہل اسلام کے پاس, اہل قبلہ کے پاس, سب کے پاس ایک ہی معنی ہے. کیا ہے؟ اگر آپ کوئی عمل اللہ کے حکم کی تعمیل اور امتثال کی نیت سے بجا لا رہے ہیں تو اس عمل میں پھر دکھاوا کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل سیدھی بات ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَمَن يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کلیئر ہے یہ کہ جو قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ اپنے عمل کو خالص رکھے. خالص, آپ نے یہ خالص کا لفظ بعض دھاتوں میں سنا ہوگا. خالص سونا, خالص سونا اسے کہتے ہیں جس میں کوئی اور چیز ملاوٹ نہ کی گئی ہو, کھوٹ نہ ہو, جس میں کوئی اور چیز ملاوٹ نہ ہو, مکس نہ ہو, مکس اپ نہ ہو, صرف سونا ہو, اسے کہتے ہیں خالص سونا. جب آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں تو وہ صرف بندگی ہونی چاہیے. پھر یہ راضی ہو, اسے اچھا لگے, میری شہرت ہو, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اسے کہتے ہیں خالص. اس لیے, اور یہی عمل صالح ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اسے عمل صالح بجا لانا چاہیے. اور عمل صالح ہوتا ہی تب ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. خوب غور کریں, اچھی طرح دقت کریں. انسان ریاکار کیوں بنتا ہے؟ اور یہ تو مسلم ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہونا چاہیے, امتثال امر کے لیے کام ہونا چاہیے. پھر ریاکاری کہاں سے آتی ہے؟ ہاں, یہ ایک مسئلہ ہے. ریاکاری اس لیے آتی ہے کہ آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے, حد نظر کیا ہے. حد نظر کیا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی نگاہیں کس پہ جا کے ٹھہرتی ہیں. صحیح. چونکہ ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں یہ عالم مادہ ہے. یہاں پر مال, دولت, شہرت, مقام, کرسی اور کیا کہتے ہیں کلاس, اسٹیٹس, ان چیزوں میں عموماً لوگ گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی نگاہ یہاں ٹھہرتی ہے. اس وجہ سے وہ اپنے عبادت کے عمل میں بھی اس قید سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی جی. یعنی جس ماحول میں وہ پلے بڑے ہیں اس ماحول کی زنجیریں انہیں اس طرح سے جھکڑ لیتی ہیں کہ وہ اپنی عبادت میں بھی اس سے نکل نہیں پاتا ہے. کیا کرنا چاہیے عبادت اس سے نکلنے کے لیے, اس زنجیروں کو توڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خوب غور کریں, اچھی طرح دقت کریں. اور یہ میں اپنے تمام سامعین کے لیے ایک کارآمد بات بتانے جا رہا ہوں. اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اپنی معرفت کو بڑھا دیں اللہ کی نسبت. جتنی آپ کی محبت اللہ کی نسبت قوی ہوگی باقی چیزیں آپ کو حقیر نظر آئیں گی. جتنی اللہ کی معرفت بڑھ جائے گی اس قلب کے اندر باقی چیزیں بے حیثیت اور ہیچ ہو جائیں گی. یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ نہج البلاغہ میں حضرت مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ایک خطبہ ہے, خطبۃ الحمام. وہ ہا ہوتی کے ساتھ نہیں, ہا حوض کے ساتھ, دو چشمی ہے,
دو چشمے ہیں، ہاں، صحیح. حمام. حمام ابن شریح نام کے ایک صحابی ہیں. انہوں نے ایک دن آ کر حضرت امیر المومنین سے ایک درخواست کی، مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ متقین کے اوصاف بیان کریں، اور وہ اوصاف بھی اس طرح سے بیان کریں کہ کأنی اراہم، یعنی ایسا مجھے ایسا لگے کہ جیسے متقین سامنے ہیں اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں. اس طرح سے بیان کریں، کیونکہ وہ حمام کو پتا تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب قادر الکلام ہیں، وہ کسی چیز کو بیان کریں گے تو بالکل منظر کو سامنے لے آ سکتے ہیں. وہ متقین کو بیان کریں گے تو میں اپنے آپ کو پہچانوں گا ان کے بیان کی روشنی میں کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. یہ پیمانہ ہم سب کے لیے. حضرت نے اس میں 109 اوصاف متقی انسانوں کے بیان کیے ہیں. اب ظاہر ہے وہ سب باتیں میں یہاں ذکر نہیں کروں گا. جی. بہت خوبصورت خطبہ ہے وہ، یعنی ہر کسی کو پڑھنا چاہیے. خطبۃ المتقین بھی کہلاتا ہے، خطبۃ الحمام بھی، دو ناموں سے یہ موجود ہے کتب حدیث میں. جی. نہج البلاغہ میں بھی ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ عظم الخالق فی قلوبہم، متقی انسان وہ ہیں کہ اللہ کی معرفت ان کی دلوں میں عظیم شکل میں موجود ہے، یعنی چھائی ہوئی ہے. صحیح. اللہ کی معرفت ان کے دلوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے. چونکہ اللہ کی معرفت چھائی ہوئی ہے فصغر ما دونہ فی اعینہم، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے ان کی نگاہ میں حقیر ہے، بے حیثیت ہے. یعنی جس چیز پر لوگ اتراتے ہیں وہ اہل ایمان اور اہل معرفت اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت کے قائل نہیں ہے. یہی دنیا میں جاہ و جلال اور مقام اور شہرت اور مثلا کلاس اور کلب اور گاڑیاں اور شہرت اور تعلقات اور رابطے، یہ سب ان کو ہیچ سمجھتے ہیں. وہ ہیچ اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے دنوں تک ہمارے ساتھ ہیں، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 70 سال، ہاں زیادہ سے زیادہ اتنے ہیں نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. یہ چیزیں کتنے کب تک اتنے سال. جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو کچھ آپ کے لیے تیار کر رکھا اور وہ اس سے کہیں عظیم تر ہے، قابل قیاس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کتنے سالوں کے لیے ہے؟ لامتناہی، نہ ختم ہونے والا. نہ ختم ہونے کون والا. دیوانہ ہے، کون دیوانہ ہے کہ جس کی نگاہیں آخرت تک پہنچے اور وہ ان کو کوئی حیثیت دے دے. یعنی ریا میں مبتلا، ریاکاری میں مبتلا وہ شخص ہوتا ہے جس کی نگاہ آخرت تک نہیں پہنچتی ہے اور اللہ کی نعمتوں تک نہیں پہنچتی بہت ہے. بہت جس خوبصورت کی نگاہ بات اللہ کی نعمتوں تک پہنچتی ہے اس کی نظر میں یعنی یہ چیزیں حیثیت ہی نہیں رکھتی ہیں. جب حیثیت نہیں رکھتی ہیں تو ریاکاری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. ریاکاری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی.